بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ کو عقل مندوں کے حاضر جوابیوں سے متعلق کچھ واقعات سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل نخلا ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو لا سکوں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ایران کے بادشاہ احمد شاہ قارچاولی کا ہے۔ اس نے اپنے وزیر حاجی مرزا عکاسی سے پوچھا کہ بتاؤ سامنے والے بڑے حوض میں کتنا پانی ہوگا؟ وزیر نے جواب دیا کہ حضور، یہ سوال آپ کسی طالب علم سے پوچھیں جو اس علم کے متعلق کچھ اندازہ رکھتا ہو۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک طالب علم کو بلایا۔ احمد شاہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا۔ لڑکے نے دریافت کیا، جناب وہ پیالہ کتنا بڑا ہوگا؟ اگر پیالہ نصف حوض کے برابر ہوگا تو 2 پیالے پانی حوض میں ہوگا، اور اگر پیالہ حوض کا تہائی ہوگا تو 3 پیالے، اگر چوتھائی ہوگا تو 4 پیالے۔ وعلی ھذا القیاس، اگر پیالہ 1000واں حصہ ہوگا تو حوض میں 1000 پیالے پانی ہوگا۔ احمد شاہ نے اس برجستہ جواب سے بہت خوش ہوا اور معقول انعام و اکرام سے نوازا۔ دوسری کہانی۔ ناظرین، دوسری کہانی ایک عام فقیر کی ہے۔ فقیر نے باؤجی سے کہا، باؤجی اندھا ہوں، مجھے راہ مولا 1 روپیہ دے دو۔ باؤجی نے کہا، لیکن ایک آنکھ تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ فقیر نے برجستہ جواب دیا، تو پھر آپ 8 آنے ہی دے دو۔ تیسری کہانی۔ ناظرین، تیسری کہانی ایک ماہی گیر اور ایک بادشاہ کی ہے۔ کسی بادشاہ نے ایک ماہی گیر کو 8000 اشرفی انعام دی۔ اشرفیوں کے باہری وزن کو اٹھا کر جب وہ ماہی گیر چلنے لگا تو ایک اشرفی گر گئے، جس کو اس نے پشت پر زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے بڑے مشکل سے اٹھایا۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر نہایت خفا ہو کر کہا کہ 8000 اشرفیوں کا گراں قدر انعام پا لینے کے بعد ایک اشرفی کے لالچ میں اس قدر تکلیف اٹھا رہے ہو۔ ماہی گیر نے عرض کیا، جہاں پناہ، اشرفی کا لالچ نہیں بلکہ اشرفی پر حضور کے نام مبارک کی وجہ سے اس کے بے ادبی کا خیال ہے کہ پاؤں کے نیچے نہ روندا جائے۔ بادشاہ نے مزید انعام سے سرفراز فرما کر رخصت کیا۔ چوتھی کہانی۔ ناظرین، چوتھی کہانی امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید کی ہے۔ امیر المؤمنین خلیفہ ہارون رشید نہایت حاضر جواب شخص تھا۔ ایک روز اس نے کہا کہ میری تمام عمر میں 3 شخصوں نے گفتگو میں مجھ پر غلبہ حاصل کیا۔ اول، فضل سہیل کی والدہ، جو کہ فضل سہیل کی موت کے بعد ماتم کرتے ہوئی زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے بجائے میں تیرا بیٹھا ہوں اور تجھ کو اس سے زیادہ عزت و احترام اور آسائش و آرام کے ساتھ رکھوں گا۔ اس عورت نے کہا، ایسے فرزند کی موت پر جس کے باعث مجھے تیرے جیسا با اقبال اور فرمانبردار فرزند ہاتھ آئے، کیوں گریہ وزاری نہ کروں؟ دوسرا شخص جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا وہ مصر کے ایک سیاح تھے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ابن عمران ہوں۔ اس کو میرے یعنی ہارون رشید کے پاس لایا گیا۔ میں نے کہا کہ موسیٰ ابن عمران کے پاس تو معجزات تھے، ید بیضاء اور عصا وغیرہ تھی ان کے پاس، تو بھی کوئی معجزہ دکھلا۔ تو اس نبوت کے دعویٰ کرنے والے سیاح نے کہا، موسیٰ نے معجزات اس وقت دکھائے تھے جب فرعون نے دعوی خدائی کیا اور کہا، انا ربکم الاعلی، تو بھی دعویٰ کر تاکہ میں معجزات دکھاؤں۔ ہارون رشید نے کہا، تیسرا وہ آدمی جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ علاقہ دہقان میں
میرے پاس اس علاقے کے حاکم کی شکایت کر کے لوگ آ گئے کہ فلاں شخص کو ہمارے علاقے سے معزول کر کے کسی دوسری علاقے میں بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا کہ وہ شخص تو عالم و عادل اور پارسا، امین اور متقی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ واجب ہے کہ اس کے عدل کا فائدہ تمام خلق، تمام مخلوق کو پہنچایا جائے، نہ کہ صرف ہم ہی اس کے فائدے کے ساتھ مخصوص رکھے جائیں اور دوسرے لوگ اس کے عدل و امانت اور علم و پارسائی کے فوائد سے محروم رہے۔ یعنی ان لوگوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ آدمی اگر سچی میں اتنا متقی، پارسا، عالم و عادل ہے تو پھر اس کو ہمارے ہاں سے رخصت کر دیا جائے اور ہمیں کوئی دوسرا آدمی دے دیا جائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل نخلہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔